إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. حاضرین جمعہ، عزیزوں اور بزرگوں، دینی ملی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنا ضروری ہے، جس رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے بعد ہماری آرائش، ہمارے رہنے سہنے کا مکمل انتظام فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہم کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے اوامر ربانی سے روشناس کرانے کے لیے، منکرات و منہیات سے بچانے کے لیے انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا، جس کی آخری کڑی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے جو کچھ سکھایا، اسلامی احکامات اور تعلیمات کو بتایا، انہی تعلیمات میں سے موت و حیات، زندگی اور موت بھی ہے، کیونکہ اسلام کے عقیدے میں سب سے اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کو گزار کر کے ہمیں آخرت کی طرف سدھارنا ہے۔ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور ہم نے جو کچھ اس دنیا کے اندر اچھا یا برا عمل کیا ہے، ان تمام اعمال کا عدل و انصاف کے ساتھ جزا اور سزا دے گا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر کافی نصوص ہیں۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آج جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے
اس زندگی کا خاتمہ موت ہی کے ذریعے سے ہوگا، اور یہ موت ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی گلے لگانا نہیں چاہتا، مگر اس سے رستگاری بھی نہیں ہے، مگر اس سے بچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، سورہ جمعہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے کہ تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ موت تم کو آ کر کے رہے گی، تمہارا اس موت سے سابقہ ہوگا، اور موت آ کے حاصل رہے گی۔ فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلی عالم الغیب والشہادہ، پھر موت کے بعد تمہیں اس رب کے حضور میں اٹھایا جائے گا جو رب حاضر کا جاننے والا ہے، غائب کا جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غائب کا جاننے والا ہے۔ ثم تردون إلی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں موت دے گا، اور وہ اللہ جو حاضر و غائب کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں ان تمام اعمال سے متنبہ کر دے گا، تمام اعمال سے تم کو باخبر کر دے گا جو کچھ تم نے اس دنیا کے اندر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت و حیات تو محض اس لیے بنائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان لے اور ہماری آزمائش اور ہمارا امتحان کر لے کہ ہم میں سے کون شخص اچھا ہے اور کون شخص بدتر اور برا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی یہ آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے، وہ مقدس ہستی ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، ہمارے لیے موت بنائی، ہمارے لیے حیات بنائی، ہمارے لیے زشت بنائی، اور اس سب کی تخلیق کا مقصد، موت اور حیات کے بنانے کا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہماری آزمائش، ہمارا امتحان لے لے کہ ہم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ یعنی ہمیں زندگی ملی تاکہ ہم اس کے اندر عمل کریں، اور جب یہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ زندگی فنا ہو جائے گی، تو ہم نے اس دنیا کے اندر جو کچھ اچھا برا کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں آزمائش میں ڈالے گا، اس اعمال کے ذریعے سے ہماری جنت اور ہماری جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اس آیت میں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اعمال کے وزنی ہونے اور ہمارے اعمال کے خفیف ہلکا ہونے کی بابت فرمایا ہے کہ اگر ہمارا عمل اس دنیا کے اندر وزنی ہے، اور وزنی اس معنی میں ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے تمام فرمودات پر عمل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی، اور سرے منہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام سے انحراف نہیں کیا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہم نے کر لیا، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے ہم باز رہے، منکرات سے باز رہے، فواحش سے باز رہے، اور ان جیسے تمام برے اعمال سے باز رہے، تو ایسی صورت میں ہمارا عمل یا ہمارا نام اعمال، ہمارے اعمال کا ترازو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی بھاری ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جس کا نام اعمال قیامت کے دن میزان کے اندر بھاری ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش و خرم زندگی کے اندر ہوگا، بہترین آرائش اور نعمت والی زندگی کے اندر ہوگا، جسے قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر جنت سے تعبیر کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بڑے اوصاف بیان کیے ہیں، ان کی بازاروں کے بارے میں، وہاں کی دیواروں کے بارے میں، جنت کی زمین کے بارے میں، جنت کے چھتوں کے بارے میں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں، اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کا اور عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اعمال اور اس کا جو بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہے اس کا بھی ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ جن کے نام اعمال ہلکے ہوں گے، اور ہلکا پن اس لیے ہوگا کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہم نہ ایمان لے آئے اور نہ ہمارے پاس نام اعمال ہیں، ہمارے پاس صالح اعمال ہیں، نہ تو اچھے اعمال ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، اور نہ ہی اس طریقے کے خیر کے اور جو کام ہوتے ہیں وہ سب ہمارے پاس نہیں ہیں، تب کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ، اس کے رہنے کی جگہ ہاویہ ہوگی، بہت ہی گہرا جہنم کے اندر ایک مقام ہے جس کو ہاویہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو بھی درجات والا بنایا ہے، تو اسی طریقے سے جہنم کو بھی درجات میں بنایا ہے، اس کے ایک درجے کا نام ہاویہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہاویہ کیا چیز ہے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاویہ کیا ہے؟ یعنی وہ جہنم کا طبقہ جس کے اندر ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا جن کے اعمال کچھ نہیں ہوں گے یا ان کا ترازو بالکل ہلکا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو ہاویہ میں ڈالے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، ہاویہ آگ ہے، اور ایسی آگ ہے جو بالکل گرم ہوگی، بالکل گرم ہوگی، تلفح وجوہہم النار، اور یہ ایسی آگ ہوگی جو انسان کے چہرے کو جھلسا دے گی، اور یہ نہ آگ جسے ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے۔ جب اسی آگ کی تمازت اور اسی آگ کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو ایسی آگ جو اس دنیا کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوگی، کیا ہم اسے برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ یقیناً نہیں طاقت رکھتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی نمازوں کے اندر عذاب قبر سے
اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ تو یہ جنت اور جہنم یہ اس پر ڈیپینڈ ہے ہماری موت پر، اور ہماری موت اچھی ہوتی ہے بری ہوتی ہے۔ اور اچھی موت اس کو کہتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے انتقال کر جائے، اس کے نام اعمال اچھے ہوں، اس کے کردار اچھے ہوں، اس کو گفتگو اچھی ہو، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہو۔ اور اس کے بالمقابل میں وہ آدمی جس کی موت بری ہوگی، وہ آدمی ایسا ہوگا جو نہ ایمان سے برابر ہوگا، نہ اس کے پاس عمل صالح ہوں گے، اور نہ ہی وہ تمام وجوہ خیر کے راستے میں اس کا کوئی قدم ہوگا، بلکہ کفر کے اوپر اس کی زندگی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو انکار کرے گا، قرآن مجید کی تکذیب کرے گا، انبیاء اور رسول کے جس مشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے اس مشن کا انکار کرنے والا ہوگا، یا کم از کم دنیاوی اعتبار سے نہ تو نمازی ہوگا، نہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، گالی گلوچ بکنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے جتنی بھی برائیاں اور فواحش ہیں ان فواحش اور منکرات کے اندر ملوث ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو موت بھی مقرر کی ہے، وہ اس موت کے اندر بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم صالح زندگی گزاریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی گزاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے فرمودات کو بجا لا کر کے زندگی گزاریں، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے موت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بڑے اچھے اچھے مقامات ہوں گے، جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، جن باغوں کے درمیان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی اقسام کی نہریں بہائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے موت تو صرف اس لیے بنایا ہے کہ آزمائیں کہ تم میں سے عمل کے حساب سے کون بہتر ہے، کیونکہ آدمی اسی وقت عمل زیادہ محنت سے یا زیادہ دل جمعی کے ساتھ اور لگن سے کرتا ہے جب وہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی رہنا ہے، جو کچھ بھی وقت گزارنا ہے، ان تمام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بات پرس ہوگی۔ اگر یہ چیز ہمارے ذہن کے کسی بھی حاشیے کے اندر ہے تو یقیناً ہمارے قدم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر اٹھیں گے، اور ان تمام چیزوں سے جس میں اللہ رب العالمین کی رضا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی نہیں ہے، یا جن راتوں پہ چل کر کے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہوگا، ہم یقیناً اپنے پاؤں کو ان طریقوں پہ چلانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے دن موت کے بارے میں پڑھتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی مریض بیمار رہتا ہے، ناتواں بن جاتا ہے، کوئی طاقت اس کو نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ قرآن کی تلاوت یا نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، اور اسی کے بالمقابل میں ایک آدمی صحت مند رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، اور وہ آدمی نماز کے لیے آتا بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسرا طبقہ ایسا ہے جو صحت مند ہے، تندرست ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت اس کے اوپر ہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جب آواز اس کے کان میں پڑتی ہے تو ایسی صورت میں واللہ مدبرن، وہ آدمی مسجد میں نہیں آتا ہے بلکہ پیٹ پھیر کر کے مسجد سے چلا جاتا ہے۔ ہم نے جو مشاہدہ کیا اس دنیا کے اندر زندگی کا، کیا ہم نے اس سے کوئی سبق حاصل کیا؟
ہم کتنے مردے ایسے ہیں یا ہمارے درمیان میں کتنی میتیں ایسی تھیں جن کو ہم نے اپنے کندھوں پر رکھ کر کے اس کو قبر کی طرف لے کر گئے، مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ کل ہمارا حشر یہی ہونے والا ہے؟ آج اس نے جو کچھ کیا ہے قبر کے اندر اس کو پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، اور اگر سوال کا جواب ٹھیک طریقے سے دیا تو اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، اور اگر اس جواب کے اندر کمی اور کوتاہی رہی یا یہ کہ اس نے جواب ہی نہیں دیا تو تختلط اللہ، قبر کو اتنی تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی ہڈی پسلیاں اور اس کے تمام جوڑ ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اس طریقے کی رہے کہ قبر کے عذاب ہمیں پالے؟ اللہ سبحانہ و تعالی قبر کی جو مشقتیں ہیں ان مشقتوں اور عذاب کے اندر ہم کو مبتلا کرے، یا ہماری یہ آرزو ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ نعمتیں ملیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کے اندر بنائی ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے کہ اعددت لعبادی، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ ما لا عین رأت، جن نعمتوں کو آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، انسانی نگاہوں نے اس نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی ان نعمتوں کے بارے میں کسی انسان کے دل کے اندر اس کا کوئی خاکہ بنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان نعمتوں کو خاص ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، صبح و شام اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی، پرہیزگار، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف کرنے والا وہ انسان جو راتوں کو اپنے نرم و گداز بستر سے الگ ہو کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، خوفا و طمعا، اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے یاد کرتے ہیں۔ کس سے؟ جہنم کے عذاب سے، جہنم سے اور اس کی ہولناکیوں سے، موت کے سکرات سے ڈر کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ وطمعا، اور آرزو اور لالچ میں بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ کون سی آرزو ہے، کون سی لالچ ہے؟ جنت کے حصول کی، جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں، جنت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے باغات بنائے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ان گنت قسم کے نو بنو پھل بنائے ہیں، ان کے حصول کے بارے میں وہ اللہ رب العالمین سے آرزو بھی رہتے ہیں۔ خوفا و طمعا ومما رزقناهم ينفقون، یہ تو عبادت کا پہلو ہے ہی، قرآن کریم کی تلاوت تو ہے ہی، لیکن اس کے باوجود جو کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں اس دنیا کے اندر دیا ہے رب کی رضا کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں۔ ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر ایسی چیزیں متعین کی ہیں اور ایسی چیزیں بنائی کی ہیں کہ ان لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ صرف مکمل بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، جو کچھ اس دنیاوی زندگی کے اندر انہوں نے عمل کیا ہے یہ اس کا بہترین بدلہ ہوگا۔ تو بہرحال ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موت بنائی ہے یہ آزمائش کی چیز ہے۔ اگر انسان کے ذہن کے کسی گوشے میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہو یا یہ کہ موت کا خوف ہو، اور مزید یہ بھی خوف ہو کہ ہم جب بارگاہ ربانی میں جائیں گے تو اس دنیا کے اندر جو کچھ ہم نے اچھا برا کیا ہے سب کا جواب دیا جائے گا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو سن لیجئے کہ وہ آدمی یعنی کبھی بھی بے پرواہ نہیں رہے گا اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اس کے ذہن و دماغ کے اوپر ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت، قرآن مجید کی تلاوت سوار رہے گی۔ وہ ایک دقیقہ بھی فروغ گزاشتہ نہیں کرے گا کہ اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرے۔ اس لیے یہ موت ہمیں ہر حال میں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے اپنے گھر کے کسی بھی کوٹھری کے اندر ہو، چاہے شیشوں کے بنے ہوئے مکان کے اندر ہو، مضبوط قلعوں کے اندر ہو، تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ جیسے تمام لوگ اس سے پہلے مر گئے اور کتنی قومیں آئیں ہلاک و برباد ہو گئی، اسی طریقے سے موت ہمیں بھی آئے گی، اور ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے حضور میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہاں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا پورا پورا حساب اور کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم موت کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ہمہ وقت اپنے نظروں کے سامنے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موت بنائی ہے اس کے جو پیغام ہے اس پیغام کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ ہو، نمازوں سے غافل نہ ہو، تلاوت قرآن سے غافل نہ ہو، اور جو بھی وجوہ خیر ہیں، نیک کام کرنے کے طریقے اور ذرائع ہیں ان سے غافل نہ ہو۔ تب ایسی صورت میں ہمیں اس دنیا کے اندر سرخروئی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے گا کہ ہمارے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر نماز پڑھنے میں یا نیک اعمال کرنے میں، ان تمام کوتاہیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، اس دنیا میں ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ ہم کو جب تو اس دنیا سے اٹھا تو دین اسلام پر اٹھا، ہم دین اسلام کے پابند ہوں اور دین اسلام کے داعی اور مناد ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب